یہ ایس ایچ او صاحب جو ہیں یہ اپنے تھانے میں بال ٹھاکرے بنے ہوئے ہیں. ہم وہاں پہ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ میرا تھانہ ہے, میرے تھانے میں کوئی وکیل میری اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا. پھر آپ نے کہا کہ ہماری اجازت کے بغیر کوئی پولیس والا ہائی کورٹ میں داخل نہیں ہو سکتا. وہ اپنے تھانے میں بال ٹھاکرے تھے, آپ نے ہائی کورٹ میں بن گئے. تھانے میں انہوں نے جو ہے ہمارے اوپر گن تانی اور ہمارے بار کارڈ انہوں نے کہا جی شو کروائیں, حالانکہ آئی واز ان یونیفارم. جو پٹیشن تھی اس کے اوپر 2 وکلاء کے موبائل نمبر اور آئی ڈی کارڈ اس پہ مینشن ہے, جو کہ ہمارا کوڈ ہوتا ہے. اس پہ اگر آپ ہمیں چیک کرنا چاہیں اور وہاں پہ اس طرح سے تھریٹ کرنا کہ آپ وکیل نہیں ہو, آپ یہاں پہ کیا لینے آئے ہو, یہاں پہ چڑی پر نہیں مار سکتی میری اجازت کے بغیر. عوام کا جو پبلک ریئیکشن تھا, جو کمنٹس آ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا نام نور ہے, آپ کے چہرے پر دبدبا بھی ہے, رعب بھی ہے, آپ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پولیس کو دھمکا رہے تھے, ایس ایچ او کو بھگا رہے تھے. کیوں ایسا؟ مطلب آپ کوئی قانونی راستہ بھی تو اختیار کر سکتے تھے. وائس آف نیشن میں خوش آمدید. میں ہوں عمران علی خان. ایک ویڈیو بڑی تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے, جس میں ایک وکیل اور پولیس والا آمنا سامنا کر رہے ہیں. ایس ایچ او کو کس طریقے سے وکلا بھگا دیتے ہیں, ان کا دبدبا, ان کا رعب دیکھ کر ایس ایچ او کی دوڑیں لگ گئیں. لوگ مختلف کمنٹس بھی کر رہے ہیں کہ پولیس گردی ہے, یہ وکلا گردی ہے, یہ بدماشیاں ہو رہی ہیں. یہ سارا معاملہ کیا تھا؟ علی نور بلوچ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, جو اس ویڈیو میں پولیس والے کو بھگا بھی رہے تھے اور مختلف الفاظ ایسے استعمال کر رہے تھے جو نازیبا تھے, جو کہ نہیں ادا کرنے چاہیے تھے. علی نور صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ جی السلام علیکم, میں ٹھیک ہوں. آپ سر یہ معاملہ کیا تھا, کیا وجہ ہوئی, ایس ایچ او کی دوڑیں لگوا دیں آپ نے؟ نہیں ایسا نہیں ہے, اصل میں بیہائنڈ دا سٹوری کچھ اور تھا. جو وہ 2 منٹ کی ویڈیو کلپ ہے اس میں کچھ اور نظر آ رہا ہے اور لوگوں نے اسی پہ انحصار کرتے ہوئے اپنے مائنڈ کو اپلائی کیا ہے, حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایس ایچ او صاحب جو ہیں یہ سلا والی سرگودا میں تعینات ہیں تھانے میں بطور ایس ایچ او, اور میری ان سے پہلی میٹنگ تھی. میں ان کو جانتا نہیں ہوں, پہلی دفعہ جو ہے ہم وہاں پہ بیلف لے کے گئے ہیں ہائی کورٹ کی طرف سے, اور ہم اپنے کلائنٹ کے ساتھ گئے, ہم بیلف کے ساتھ نہیں گئے. کلائنٹس کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنے کی تو ہمیں فیس ملتی ہے, ہم وکیل ہیں, ہم معاشرہ, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ وکلا نہیں بنایا, وکلا ہی اس کی حفاظت کر رہے ہیں. اس دور میں دیکھیے کتنے ظلم و ستم ہو رہے ہیں عوام پہ, اور وکلا ہی ایک ایسے ہیں جو صف اول میں کھڑے ہیں اور لوگوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. یہ ایس ایچ او صاحب جو ہیں یہ اپنے تھانے میں, یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ بال ٹھاکرے بنے ہوئے ہیں. ہم وہاں پہ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ میرا تھانہ ہے, میرے تھانے میں کوئی وکیل میری اجازت کے بغیر نہیں آ سکتا. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا پاکستان میں یہ قانون ہے؟ پھر آپ نے کہا کہ ہماری اجازت کے بغیر کوئی پولیس والا ہائی کورٹ میں داخل نہیں ہو سکتا. وہ اپنے تھانے میں بال ٹھاکرے تھے, آپ نے ہائی کورٹ میں بن گئے. جی ایسا نہیں ہے, میں آپ کو سٹوری بتا دیتا ہوں. جب ہم تھانے میں تھے تو تھانے میں انہوں نے جو ہے ہمارے اوپر گن تانی اور ہمارے بار کارڈ انہوں نے کہا جی شو کروائیں, حالانکہ آئی واز ان یونیفارم. جب میں یونیفارم میں ہوں اور بتا رہا ہوں, اور مزے کی بات آپ کو بتا دوں کہ جو پٹیشن تھی اس کے اوپر 2 وکلاء کے موبائل نمبر اور آئی ڈی کارڈ اس پہ مینشن ہے, جو کہ ہمارا کوڈ ہوتا ہے. تو اس پہ اگر آپ ہمیں چیک کرنا چاہیں اور وہاں پہ اس طرح سے تھریٹ کرنا کہ آپ وکیل نہیں ہو, آپ یہاں پہ کیا لینے آئے ہو, یہاں پہ چڑی پر نہیں مار سکتی میری اجازت کے بغیر. اور سننے میں آیا کہ وہاں اس نے کافی لوگوں کو ہراس کیا ہوا ہے, اور مختلف ایشوز جو کہ میں مناسب نہیں سمجھتا جو دور حاضر میں چل رہا ہے کہ میں کسی اور طرف چلا جاؤں گا, لیکن اس نے کافی لوگوں کو وہاں پہ ہراس کیا ہوا ہے. اب اس نے یہ سمجھا کہ وکیلوں کو بھی ہراس کر لے گا. اصل میں سر سٹوری یہ ہے کہ ایک ایف آئی آر اسی کے تھانے میں جو ہے وہ درج ہوئی ہے, اور اس میں اس نے 200+ بندے جو ہیں وہ ان کو نامعلوم اس میں جو ہے وہ انوالو کیے ہیں اللیگلی. حالانکہ مجھے آپ بات بتائیں کہ ایک ایف آئی آر میں 200-250 بندے کو جو ہے وہ اس طرح سے نامزد کر دینا اور اس طرح سے جو ہے وہ یہ صرف اور صرف بدماشی اور پیسے بٹورنے کے لیے کرتا ہے, اور وہاں پہ اس نے جو ہے وہ اپنی غنڈہ گردی دکھائی ہوئی ہے. تو وہاں پہ جب اس نے بار کارڈ مانگے تو میں نے اپنے لڑکے کو کہا, وہ گاڑی سے اٹھانے گیا. مین وائل اس کا وہ جو دھمکیوں کا سلسلہ تھا, اس کو بیلف نے بھی کافی دفعہ سمجھایا کہ کونسل جو ہیں وہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ آتے رہتے ہیں, سر آپ پرسنل نہ ہوں, لیکن یہ موصوف جو تھے یہ پرسنل ہوئے ہیں.
اور جب یہ دوسرے دن ہائی کورٹ میں آئے ہیں تو آپ ویڈیو کو ذرا غور سے دیکھیے گا کہ میں ان کے پاس کھڑا ہوں اور میں ان کو اپنے بار کارڈ دکھا رہا ہوں. اس کے بعد ان کا لب و لہجہ اور وہ سارا، اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نازیبہ کلمات، وہ میرے لیے بھی کوئی قابل فخر نہیں ہے اور وہ میری انٹینشن نہیں تھی. لیکن سر آپ جو بار کارڈ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی نارمل نہیں تھا. نہیں، واز سو نارمل، لیکن وہ دکھنے میں ذرا اس طرح سے لگ رہا ہوگا. اور میں نے اس کو جو ہے وہ بار کارڈ دکھانے کے بعد جب ہماری بات چیت ہو رہی ہے اس وقت بھی اس کا وہی سٹائل تھا. تو اس کے بعد جو ہے یہ طلاق کلامی ہوئی ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ میں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ غلط کیا ہے. دیکھیں ہم وکیل ہیں، اگر ہم ایک وردی جو ہے وہ پاکستان کے محافظ ہے، ٹھیک ہے، اس کا کردار، انسان کا کردار الگ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جس طریقے سے کالا کوٹ انصاف کی علامت ہے، وکیلوں نے پاکستان بنایا تھا. لیکن اب بدقسمتی سے لوگ کہتے ہیں کہ وکلا گردی، پولیس گردی، یہ دونوں طرف سے کیوں معاملات ہو رہی ہیں؟ ایسی چیزیں کیوں ہوتی ہیں جو معاشرے میں نیگیٹو امپیکٹ ڈالتی ہیں؟ سر میں یہاں آپ کو کلیئر کر دوں کہ وکلا گردی کچھ بھی نہیں ہے. اصل میں یہ ہے کہ وکیل کوئی بدماش نہیں ہے، غنڈے نہیں ہیں. لیکن سر اکثر ہم معاملات دیکھتے ہیں کہ وکلا بار کے اندر جا کے شیشے توڑ دیتے ہیں، آپ ایس ایچ او کو بھگا دیتے ہیں، اس کو گالیاں دیتے ہیں. یہ ایک نیگیٹو امپیکٹ نہیں جاتا ہمارے معاشرے میں، لوگوں میں، کہ وکیل کا جو کالا کوٹ ہے وہ انصاف مہیا کرتا ہے، نہ کہ وہ نیگیٹو امپیکٹ ڈالے معاشرے پر. جی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو شیشوں والی آپ نے بات کی ہے وہ اتنی بس وہ دیکھی ہوئی بات ہے، وہ سنی ہوئی بات ہے. وہ جو آپ کو نظر آیا وہی ہے. حالانکہ وہ بندہ جس نے شیشے توڑے تھے وہ بیچارہ 3 ماہ سے جو ہے وہ کاپی برانچ سے وہ کاپی لینے کی کوشش کر رہا تھا. دیکھیں جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے وہ بظاہر ہوتی ہے، بیہائنڈ دا سین کیا کیا ہوتا ہے وہ کسی کو کچھ نہیں پتا. دوسری بات جو آپ نے وکلا گردی کی، اصل میں ہم صرف لوگوں کی یہ جو جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے بھی اس طرح کے بدماش لوگ ہیں، ہم ان کی نظروں میں کھٹتے ہی اسی لیے ہیں کہ ہمیں قانون کا پتہ ہے، ہمیں انصاف کا پتہ ہے، ہمیں رائٹس کا پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں کو کس طرح سے پروٹیکٹ کرنا ہے. تو اسی وجہ سے کوشش رہی ہے کہ ہمیشہ سے ہی جو ہے وکلا کو جو ہے وہ دبا کے رکھا جائے، وکلا کو جو ہے ان کی آواز کو دبایا جائے. لیکن یہ سر ممکن نہیں ہے. یہ 2023 ہے اور معاملات اب بہت بدل چکے ہیں. اب وہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وکلا کو زندہ جلا دیں گے اور ان کی آواز کو دبا دیں گے. وکلا پہلے بھی نہیں دبے اور اب بھی نہیں دبیں گے انشاءاللہ. اس پر عوام کا جو پبلک ریئیکشن تھا، جو کمنٹس آ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا نام نور ہے، آپ کے چہرے پر دبدبا بھی ہے، رعب بھی ہے، آپ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پولیس کو دھمکا رہے تھے، ایس ایچ او کو بھگا رہے تھے. کیوں ایسا؟ مطلب آپ کوئی قانونی راستہ بھی تو اختیار کر سکتے تھے. وکلا کی مختلف تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، کسی اچھے طریقے سے اس معاملے کو حل کیا جا سکتا تھا. جی یہ جو وائرل ویڈیو ہے اس کے 2 منٹ بعد ہم جسٹس صاحب کی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں اور ہمیں ریلیف بھی اس میں ملا ہے کیونکہ ہم حق پہ تھے اور انہوں نے جو ہے وہ ڈی پی او کو وہاں پہ طلب کیا. اب دوسری بات یہ میں آپ کو بتا دوں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو الفاظ تھے وہ مجھے ادا نہیں کرنے چاہیے، لیکن آپ ایک سچویشن ایسی کریٹ کر دیتے ہیں. پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی ادارے کے ایک بندہ سر عام جو ہے وہ گالیاں دے رہا تھا، ٹھیک ہے. تو اگر اس بات کو آپ اگلے کو اتنا ہائپر کر دیتے ہیں اور اس کو یہ مطلب اس صورت حال پہ لے کے آ جاتے ہیں، میرے خیال میں جو ایس ایچ او نے ہمارے ساتھ کیا تھا اس کا یہ کوئی 10% بھی نہیں ہوگا جو میں نے اس کے ساتھ کیا ہے. ایس ایچ او نے اس سے زیادہ پورا کیا تھا. جی بالکل. کسی کو جو ہے وہ تھانے میں یہ کہہ دینا کہ یہ تھانہ میرا ہے اور پھر یونیفارم میں ہونے کے باوجود ہمیں تھریٹ کرنا اور پرسنل ڈائری میں ہمارے نام لکھنا. ایس ایچ او صاحب نے کیا تھریٹ کیا تھا آپ کو؟ ایس ایچ او صاحب نے جو ہے وہ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ آپ میرے تھانے میں کیوں آئے. یہ اس کا تھانہ نہیں ہے، یہ عوام کا تھانہ ہے، یہ ایک انصاف کی جگہ ہے. یہاں پہ اگر اس کو تعینات کیا گیا ہے تو وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو انلیگل کام ہو گئے، جو یہاں پہ جرائم ہوتے ہیں اس کو آپ نے روکنا ہے. ہم وہاں کون سے جرم کرنے کے لیے گئے تھے؟ ہم تو ایک ہمارا جو قانونی رائٹ ہے، جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، ہم تو اس کو لینے کے لیے گئے ہیں. اور ہم نے کوئی میں نہیں سمجھتا کوئی لیگل کام تھا. لیکن اس طرح سے اپنے گن مین کو جو ہے، اب مجھے آپ بتائیں، ایس ایچ او صاحب اپنے تھانے میں بیٹھے ہیں اور اپنے اوپر وہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ 2 گن مین کو وہ ان کے سر کے اوپر گن لے کے ہماری طرف تان کے کھڑے ہو جائیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو کیا آپ سمجھتے ہیں؟ غلط ہے. تھریٹ نہیں تھا. غلط ہے. یہ تھریٹ نہیں تھا. تو اس طرح سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وکلا کے ساتھ آپ یہ سوچیں اس نے یہ ہمارے ساتھ کیا ہے تو عام آدمی کے ساتھ یہ کیا کرتا ہوگا. اور مجھے اس پہ وہ شعر یاد آ گیا ہے
کہ پیدا ہوا وکیل تو مظلوم نے کہا، پیدا ہوا وکیل تو مظلوم نے کہا، آج ہم بھی صاحب آواز ہو گئے. ہم لوگوں کی آواز بنتے ہیں اور پہلے بھی بنتے تھے اور انشاءاللہ ہمیشہ بنتے رہیں گے. سر آپ کی آواز نارمل نہیں تھی، وہ بڑی گونج رہی تھی اور اس میں روب اور دبدبا تھا، یہی وجہ کہ پولیس بھاگ رہی تھی. اب بات کرتے ہیں عام لوگوں کی. عام لوگ جو بات کرتے ہیں کہ ان کو انصاف نہیں ملتا پولیس اسٹیشن سے، تھانوں سے، پولیس ان کے ساتھ غلط بیہیو کرتی ہے. آپ وکیل تھے، آپ نے اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے، اپنے رائٹ کا استعمال کرتے ہوئے ان کو جواب دیا. عام لوگ کیا کریں گے؟ سر میں اس کویسچن پہ خود بہت مایوس ہوں. آپ کا کویسچن بہت ویلڈ ہے. 90% تھانوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پہ تھانہ کلچر جو ہے وہ عجیب سا بن چکا ہے. یہاں پہ جس کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو مظلوم تھانے نہیں جاتا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ وہاں پہ وہ بیچارہ، وہاں پہ اس کے ساتھ اتنی کویسچننگ ہوتی ہے، اس پہ اتنے سوالات کیے جاتے ہیں کہ وہ کہتا ہے جی مجھے ہی معاف کریں، میں نے انصاف لینا ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے جی میں جانوں اور میرا خدا جانے، میرا اللہ اس کا انصاف کرے گا. مجھے آپ ایک بات بتائیں، یہ ریاست ہے، یہ پاکستان کی ریاست ہے. اگر عوام یہاں پہ یہ سوچنا شروع کر دے کہ ہم تھانے میں جا کے انصاف نہیں لے سکتے، پولیس ہمیں انصاف نہیں دے سکتی، تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہوگا. کہ جہاں پہ عوام جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ پہ چھوڑ دیں. میں بطور مسلمان یقین اس چیز پہ رکھتا ہوں کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ بالکل انصاف کرتی ہے، اور میں اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ عدل نہ کرے، کیونکہ ہم سب گناہ گار ہیں اور اس میں پھنس سکتے ہیں. بہرحال تھانوں کی اگر بات کروں تو تھانہ کلچر سر بہت برا ہے، اور یہاں پہ 5% لوگوں کو بھی ان کے جو ہے وہ حقوق نہیں ملتے. جو ان پہ ظلم ہوتا ہے اس کا کوئی مداوع نہیں ہے، اس کی کوئی تلافی کرنے والا نہیں ہے. اور ایک وکیل ہی تھے جو مظلوم کی آواز تھے، ان کو بھی دبانے کی اس طرح کے SHO. میں تمام پولیس فورس کو یہ نہیں کہوں گا، میں تمام ایجنسیز کو یہ نہیں کہوں گا، لیکن چند ایک، جیسے وہ کہتے ہیں کہ کچھ کالی بھیڑیں ہوتی ہیں ہر محکمے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں، یہ بھی ان میں سے ایک ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ڈائریکٹ جو آپ کہہ رہے ہیں نازیبا کلمات اور اس طرح سے، میری یہ انٹینشن نہیں تھی اور مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ویڈیو بن رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ اگر آپ وہاں پہ ان کے تھانے میں جائیں کبھی تو آپ کو چلے گا کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ فرعون اور ان میں کیا فرق ہے. میرے خیال میں آپ فرعون کو بھی بھول جائیں گے.